اگر آپ سمجھے تو اس میں بہت زیادہ بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، اور دن کا رات میں بدلنے میں، وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلائی جاتی ہیں، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو نفع کا باعث بنتی ہیں، جو نفع کا باعث بنتی ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور جو پانی اتارا جاتا ہے آسمان سے، فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جو کہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وَبَثَّ فِیہا مِن کُلِّ دَابَّةٍ، اور جو جانور زمین میں پھیلا دیے جاتے ہیں، وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور جو ہوائیں چلائی جاتی ہیں، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین اور آسمان کی پیدائش یوں ہی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ وقت لگا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، جو کہ ناممکن کام تھا، جس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش آسان نہیں ہوتی ہے۔ زمین ایسے بنی ہوئی ہے کہ آسمان سے نہیں ملتی، اور آسمان ایسا بنا ستونوں کے کھڑا ہے کہ کبھی بھی زمین سے آ کر نہیں ملتا۔ واختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کا بدلنے میں بھی ایک نشانیاں ہیں، کیونکہ اگر دن ہی دن ہو جائے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور رات ہی رات ہو جائے تو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہمارا پورا نظام ہی پلٹ جائے گا اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو۔ والفلک التی تجری فی البحر، والفلکی، اور وہ کشتیاں، فلک کا میننگ ہوتا ہے کشتیاں، وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلائی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا اینٹا ہم پھینکتے ہیں تو وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ ٹنوں بھر لے کر جاتی ہیں کشتیاں جو کہ تیرتی رہتی ہیں، وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کہ پہنچاتے ہیں نفع لوگوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے نفع کا باعث بنتی ہے۔ ایکسپورٹ امپورٹ کا سادھن، سب سے زیادہ بڑا سادھن آیات نریات ہوتا ہے، ویاپار کیا جاتا ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ اب اس پانی کو اترنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، اگر وہ ایک ساتھ گر جائے، یعنی بوند بوند کی شکل میں نہ گرے، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتا ہے، انسان غائب تک ہو سکتا ہے، انسان واشپ بن کر اڑ جائے گا، یہ سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے، میں نہیں کہتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے رحمت والی بارش برسائی ہے، فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پھل پھول سبزی ہمارے پھلنے پھولنے کے لیے ہوتی ہیں، یا جانوروں کے پھلنے پھولنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ مردہ زمین کو، یعنی بیرن تھی، بنجر پڑی تھی زمین، پانی بارش کا ہی فائدہ مند زیادہ ہوتا ہے، بنا بارش کے اگر بارش نہ پڑے، چاہے ہم کتنا بھی پانی دے، اس دنیا کا پانی اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا اتنا وہ پانی معنی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے برسایا جاتا ہے، تو اسی لیے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اس سے۔ وَبَثَّ فِیہا مِن کُلِّ دَابَّةٍ، اور وہ جانور جو کہ زمین میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور وہ ہوائیں جو چلائی جاتی ہیں، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ادھر کو چلتی ہیں ہوائیں تو کبھی ادھر کو چلتی ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، بے شک یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں۔ ویسے تو یہ بات نارمل ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ہوپ آپ کے لیے آیات کلیئر ہو، آپ غور ضرور کیجیے گا اس آیات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔